حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جمعے کے بعد 6 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز جمعہ خطبے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام نہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خطبوں میں قرآن مجید کی آیات بھی پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت بھی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور اسی طرح آپ کا خطبہ بھی یعنی زیادہ طویل نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے، اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ قاف خطبے میں اکثر پڑھا کرتے تھے، اور کبھی سورہ عصر اور کبھی سورہ حشر اور کبھی سورہ زخرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر سا خطبہ دیتے اور نماز طویل کرتے، ذکر الہی کثرت سے کرتے اور جامع کلام فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے: آدمی کی طویل نماز اور مختصر خطبہ اس کی فقاہت کی علامت ہے۔ اور آپ اپنے خطبات میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قواعد اسلام اور شریعت سکھاتے۔ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا یا ذکر اللہ کے موقع پر شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے۔ جب بارش کم ہوتی تو خطبے میں آپ بارش کے لیے دعا کرتے۔ جمعے کے خطبے میں آپ تاخیر کرتے یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے۔ جب سب جمع ہو جاتے تو آپ تنہا بغیر کسی طرح کے اظہار نخوت کے تشریف لاتے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے کوئی صدا دے رہا ہوتا اور نہ پیچھے کوئی چلتا۔ آپ تلستان سبز چادر خاص قسم کی زیبتن کیے ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تو پیش قدمی کر کے خود صحابہ کو سلام کرتے۔ جب ممبر پر چڑھتے تو لوگوں کی طرف چہرہ کر لیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان شروع کر دیتے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے فارغ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ اذان و خطبے کے درمیان بغیر وقفے اور بغیر کسی اور کام کی طرف متوجہ ہوئے خطبہ شروع کر دیتے، پھر سارا دیر خطبہ دینے کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور دوبارہ خطبہ دیتے۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو جاتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہتے اور آپ لوگوں کو خطبے کے دوران قریب ہو جانے اور خاموش رہنے کا حکم دیتے اور فرماتے: اگر ایک آدمی اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ تو اس نے بھی لغو حرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر کھڑے ہو کر یا ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے۔ جب تک ممبر نہ بنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی لاٹھی یا کمان سے ہاتھ کو سہارا دے لیتے تھے، اور کبھی کبھی اس لکڑی کے ستونوں سے جو ممبر کے پاس تھا جہاں آپ خطبہ پڑھتے تھے تکیہ لگا لیتے تھے۔ بعد ممبر بن جانے کے پھر کسی لاٹھی وغیرہ سے سہارا لینا منقول نہیں ہے۔ جب آپ خطبہ فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور جلال بڑھ جاتا، جیسے کوئی کسی لشکر سے ڈرا رہا ہو کہ صبح یا شام آنے والا ہے، اور فرماتے تھے: مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا، اور شہادت کی انگلی اور درمیان انگلی کو ذرا فرق سے دکھاتے اور فرماتے کہ اس کے بعد سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور بہترین تحفہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سب سے بدترین کام بدعت دین میں نئی ایجاد ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خطبہ دیتے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اس کا آغاز فرماتے۔